دوسرے کے شروع سے لائن نمبر 6 سورۃ اعراف کی آیت نمبر 4 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا صادمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا اور نہیں تھا ان کا دعویٰ جب آیا ان کے پاس بأسنا ہمارا عذاب الا ان قالوا مگر یہ کہ وہ کہتے تھے انا کنا ظالمین کہ بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے ہیں، ہم نے ہی زیادتی کی ہے. فلنسألن الذین ارسل الیہم اور ہم سوال کریں گے ان لوگوں سے ارسل الیہم جن کی طرف رسول بھیجے گئے. فلنسألن المرسلین اور البتہ ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے. فلنقصن علیہم بعلم وما كنا غائبین اور ہم خود بھی بیان کریں گے ان پر اپنے علم کے ساتھ وما كنا غائبین کہ ہم غائب نہیں تھے، ہم بھی حاضر تھے. والوزن یومئذ الحق اور وزن کیا جانا اس دن حق ہے. فمن ثقلت موازینہ بس وہ شخص جس کا بوجھ جس کا وزن موازینہ بھاری ہوا فاولئک هم المفلحون بس وہ کامیاب ہوگا. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو دنیا کے اندر نافرمانیاں کرتے رہے، پھر اللہ رب العزت کا عذاب آیا اور اللہ رب العزت نے ان کو ختم کر کے رکھ دیا. گزشتہ آیت کے اندر تھا کہ کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی، ان پر عذاب آیا، رات کے وقت انہیں پتہ بھی نہیں چلا، صبح کے وقت دوپہر کے کلولے کے وقت عذاب آیا، اللہ رب العزت تمام کے تمام کو ختم کر دیا. اور میں جب تک انبیاء ان کے اندر موجود تھے انہیں سمجھاتے رہے لیکن انہیں بات سمجھ نہیں آئی. لیکن جب اللہ رب العزت کا عذاب آیا پھر ان کا دعویٰ یہی تھا انا کنا ظالمین کہ
کہ ہم ہی ظلم کرنے والے ہیں، ہم نے اپنے اوپر زیادتیاں کی، ہم نے انبیاء کی بات کو نہیں مانا، ہم نے اللہ رب العزت کی بات کو ٹھکرا دیا۔ لیکن فرمایا اس وقت ان کا یہ اقرار کرنا ان کے لیے فائدہ مند نہیں تھا۔ فرمایا جب انسان کے اوپر نزا کی حالت طاری ہو جائے، موت کا فرشتہ سامنے نظر آنے لگے، جنت دوزخ سے نظر آنے لگے، اس وقت توبہ کرے تو اس وقت کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو فرمایا توبہ جو ہے وہ اس سے پہلے ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، اللہ بشار فرماتے ہیں کہ ہم ضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گے۔ اللہ بشار فرمائیں گے کہ میں نے اپنے انبیاء کو بھیجا تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے انبیاء تمہارے پاس تشریف لائے، کیا آپ نے اس نبی کی بات کو مانا؟ کیا آپ نے اس نبی کی بات کے اوپر لبیک کہا یا آپ نے اس نبی کی بات کو ٹھکرا دیا؟ ہر دور کے اندر حق کی آواز بلند کرنے والے کھڑے کیے، کیا آپ نے ان کی بات کو مانا یا آپ نے آگے سے جھگڑا کیا، ان کی بات کا انکار کر دیا؟ ورنہ دنیا کے اندر تو دنیا کا تو یہ اصول ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، اور ہر ایک سے اس کے مطابق معاملہ کیا جاتا ہے۔ لیکن فرمایا آخرت میں ایسا نہیں ہوگا کہ فلاں امیر ہے، فلاں غریب ہے، فلاں خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، فلاں قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے۔ وہاں تو یہ سوال کیا جائے گا کہ تمہارے پاس میرا نبی آیا تھا، آپ نے اس بات کا کہاں تک اقرار کیا اس کی بات کا، اور کہاں تک اس کی بات کا انکار کیا، اور جو آپ نے اقرار کیا خالص دل کے ساتھ کیا یہ اس نبی کو تنگ کرنے کے لیے کیا؟ فرمایا اس کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العزت انبیاء سے بھی سوال کریں گے کہ آپ جو میرا دین ان لوگوں تک لے کر گئے، کتاب الہی لے کر گئے، کہ ان لوگوں نے میری بات کا، آپ کی بات کو سن کر اقرار کیا یا آپ کی بات کو سن کر مذاق کیا، ٹھٹھا کیا، الٹا آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، آپ کی بات کو مانا یا نہیں مانا؟ پھر اس کے بعد جب شاہ فرماتے ہیں فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم خود بیان کریں گے کہ تم دنیا کے اندر کیا کرتے رہے، بعلم، اپنے علم کے ساتھ، وما كنا غائبین، کہ ہم غائب نہیں تھے، ہم حاضر تھے، جو بھی تم کر رہے تھے وہ ہمارے سامنے ہو رہا تھا، ہر پل کا، ہر چیز کا ہمیں معلوم ہے کہ تم کیا کرتے رہے۔ فرمایا انسان جو بھی گناہ کرتا ہے تو 5 گواہ انسان کے اوپر موجود ہوتے ہیں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، جس زمین پہ گناہ کرتا ہے، فرمایا قیامت والے دن وہ زمین اس کے خلاف گواہی دے گی، نیک عمل کرتا ہے تو اس کے حق کے اندر گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، فرمایا زمین خبریں بیان کرے گی، اور فرمایا پھر قیامت والے دن انسان کے جو اعضاء ہیں وہ انسان کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ انسان مجھ سے یہ کرتا رہا، فلاں طرف چل کے جاتا رہا، پاؤں گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، انسان کے ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، انسان کے پاؤں بولیں گے، انسان کا چمڑا انسان کے خلاف بول کر گواہی دے گا۔ اور میں تیسرا کرامن کاتبین، جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انسان کے خلاف گواہی دیں گے، یہ انسان کے حق میں گواہی دیں گے۔ اور چوتھی چیز جو رجسٹر جس کے اندر درج ہو رہا ہے اور وہ بھی انسان کے خلاف ہوگا۔ اور 5 اللہ رب العزت کی ذات ہے جس سے کوئی بھی چیز غائب نہیں ہے۔ اللہ بشار فرمائیں گے فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، ہم بیان کریں گے بعلم، اپنے علم کے ساتھ، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، کہ ہم غائب نہیں تھے، ہمیں ہر چیز معلوم تھی۔ تو فرمایا پھر انسان کو ہر چیز کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے کہ میرا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے، میں دنیا کے اندر کس مقصد کے لیے آیا۔ اور میں جب انسان اس مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے پھر انسان کا ہر آنے والا دن بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور دنیا میں کتنا بھی بڑا انسان کیوں نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت کی ایک عاجز مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پانی، ہوا، آگ اور مٹی، ان 4 اجزاء سے انسان کو تیار فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب نے بے شمار نعمتیں دی۔ پھر نعمتیں دینے کے بعد فرمایا جتنی اللہ رب نے نعمتیں عطا فرمائی ہے، اگر کوئی بھی نبی ان کی طرف نہ بھیجا جاتا تو تب بھی انسان کے اوپر یہ لازم تھا کہ آسمان زمین کو دیکھ کر، یہ ساری کائنات کو دیکھ کر اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لے کر آتا کہ آخر کوئی خدا ہے، کوئی مالک ہے جو اس ساری نظام کو چلا رہا ہے۔ فرمایا پھر بھی اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، انبیاء کو بھیجا، انبیاء نے آ کر پھر بھی خبردار کیا۔ اور ہم خوش قسمت ہیں، ہمارے پاس اللہ رب العزت نے امام الانبیاء، محبوب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ہمیں قرآن پاک جیسی کتاب عطا فرمائی جس کے بارے میں اللہ نے یہ وعدہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے جس کی حفاظت کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ اور میں جب تک یہ کتاب قائم رہے گی، ورنہ اس وقت تک اس کے پڑھنے والے، پڑھانے والے، سمجھنے والے، سمجھانے والے قائم رہیں گے۔
اور میں جب اس کتاب کو اٹھا لیا جائے گا پھر اس کے بعد قیامت آ جائے گی. یہ آخری کتاب ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی آخری نبی ہے. قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اور میں ہم سب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے. اور میں انسان کو اب اس کے اندر دیکھنا چاہیے کہ کیا میں انبیاء جو دین لے کر آئے تھے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے, کیا میں اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں یا نہیں گزار رہا. اگر گزار رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اگر نہیں گزار رہا تو پھر انسان کو اپنا رخ سیدھا کرنا چاہیے کہ میں نے بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. یہ سوالات مجھ سے بھی کیے جائیں گے. تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ فَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ. فرمایا قیامت والے دن اعمال کا تولنا یہ حق ہے. فرمایا جو اعمال انسان کرتا ہے یہ حق ہے. قیامت والے دن اس پر تولا جائے گا. ہر انسان سے پوچھا جائے گا کہ دنیا کے اندر کیا کرتا رہا. دنیا کے پہلے بھی ایک گروہ تھا جو اس چیز کا انکار کرتا تھا, اور آج بھی ایک گروہ ہے جو اس چیز کا انکار کرتا ہے کہ اعمال نامے کو تولا نہیں جائے گا, جنہیں معتزلہ کہا جاتا ہے, جو عقل کے پیچھے چلتے ہیں. کہتے ہیں عقل کے اندر یہ بات نہیں آتی, اگر تولا جائے تو اللہ کی جہالت لازم آتی ہے کہ اللہ رب العزت کو علم نہیں. جب اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم ہے پھر تولنے کا کیا مقصد ہے. تو فرمایا اصل کے اندر اس کا جواب یہ ہے کہ تولنے کا مقصد اللہ نے اپنے علم کی وجہ سے نہیں تولنا, اپنے علم کے لیے, بلکہ جو آدمی دنیا کے اندر جو برائیاں کرتا رہا, نیکیاں کرتا رہا, اس کے علم کے اندر لانے کے لیے تولنا ہے کہ تو دنیا کے اندر یہ کرتا رہا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت میں ایک آدمی کو لایا جائے گا, وسلم کا فرمان ہے, اور اس کے سامنے جو دیکھے گا جہاں تک اس کی نظر جائے گی گناہوں کے دفتر پھیلے ہوئے ہوں گے. وہ آدمی رجسٹر وہ بھرے ہوئے ہوں گے, وہ 99 دفتر ہوں گے. تو اس کے پھر ایک پرچی ٹکڑا دیا جائے گا جس کے اوپر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یہ لکھا ہوا ہوگا. تو اسے فرمایا جائے گا کہ جاؤ اپنے نامہ اعمال کو جا کر تلوا لو. وہ کہے گا کہ تلوانے کی کیا ضرورت ہے, مجھے پتا ہے یہ اتنے دفتر, یہ ایک پرچی یہ کیا کام آئے گی. فرمایا جب وہ جا کر تلوائے گا تو یہ پرچی سب پر بھاری ہو جائے گی اور وہ 99 دفتر اڑنے لگیں گے. تو فرمایا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اعمال نامہ تولا جائے گا. جو لوگ انکار کرتے ہیں, آج دیکھ لیں انسان کو بخار ہو جائے تو تھرمامیٹر بتا دیتا ہے کہ کتنا بخار ہے. ہوا چیک کرنے کے لیے آلے موجود ہیں, گرمی سردی ناپنے کے لیے آلے موجود ہیں کہ کتنی گرمی پڑ رہی ہے, کتنی سردی پڑ رہی ہے. اور میں کہ اللہ رب العزت انسان کے اعمال کو تولنے کے لیے, ناپنے کے لیے, جس کی کیفیت کتنی تھی, کتنے نیک اعمال کرتا رہا, اعمال کے اندر خلوص کتنا تھا, اور اعمال کے اندر دل لگی کتنی تھی. اور میں کہ اللہ رب کے پاس کوئی آلہ نہیں ہوگا. اور میں یہ ضرور تولا جائے گا اور انسان کو ہر چیز اس کے سامنے آ جائے گی. فمن ثقلت موازینہ, فرمایا قیامت والے جس کا نام ہے اعمال موازینہ ثقلت بھاری ہوا, فاولئک هم المفلحون, فرمایا وہ انسان کامیاب ہوگا, اسے اپنی طرف سے بشارت ملے گی تو کامیاب ہے. فرمایا ہمیشہ کی پھر وہ کامیابی ہوگی. دنیا کے اندر انسان کو کامیابی ملتی ہے, وہ کامیابی عارضی ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ قیامت کے یہ کہہ دیا جائے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا, تصدیق یہ شخص کامیاب ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے. بسم اللہ.